اعتماد کو فروغ دیجیے۔ رالف والڈو ایمرسن کہتے ہیں، لوگوں پر اعتماد کرو، وہ تمہیں جواباً سچے بن کر دکھائیں گے۔ ان سے عظیم لوگوں جیسا سلوک کرو، وہ تمہیں عظیم بن کر دکھائیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے لٹل لیگ فلیگ فٹ بال ٹیم کی کوچنگ کرنے کا موقع ملا۔ میری ٹیم میں ایک انتہائی باحوصلہ کھلاڑی تھی جس کا نام اینا ہمفری تھا۔ وہ ٹیم میں واحد لڑکی تھی۔ در حقیقت مجھے یاد ہے کہ پوری لیگ میں اس وقت 1 یا 2 لڑکیاں تھیں۔ ایک بری کھلاڑی نہیں تھی، لیکن اس کا تجربہ اور مہارت اس درجے کی نہیں تھی جتنی دوسروں کی تھی۔ لٹل لیگ کے ضابطہ کے تحت مجھے ہر کھلاڑی کو ہر گیم کا تقریباً آدھا حصہ ضرور کھلانا تھا۔ میرے پاس 14 پلیئر عموماً ہوتے تھے جنہیں 7 پوزیشنوں پر کھیلنا ہوتا تھا، تاہم اس سال میرے پاس صرف 10 پلیئر تھے۔ اینا کی مہارت اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسے صرف آدھی گیم کھلا سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ خاصی پرجوش لڑکی تھی اور لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اسے پوری گیم کے لیے ٹیم میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اصل مقابلے سے پہلے ہر کام بخوبی ہوتا نظر آیا۔ اس سیزن کا اختتام ہونے والا تھا اور دونوں ٹیمیں ابھی تک ناقابل شکست تھی۔ فائنل مقابلے میں دوسری ٹیم کے کھلاڑی اینا والی سائیڈ پر حملہ کرنے لگے اور انہوں نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا۔ وہ صرف 1 پوائنٹ پیچھے تھے۔ آخری راؤنڈ باقی تھا اور انہیں جیتنے کے لیے صرف 2 پوائنٹ درکار تھے۔ میرے پاس چوائس تھی، میں اینا کو واپس بلا کر اس کی جگہ کسی بھی دوسرے کھلاڑی کو بیچ سکتا تھا یا میں اسے نکال سکتا تھا، لیکن اس نے سارا سال سخت محنت کی تھی اور ہر کسی کو کھیلنے کا برابر موقع دینے کے میرے گزشتہ فیصلے کے لحاظ سے کھیلنے کی باری بھی اس کی تھی۔ اپنی ٹیم کی کسی بھی قیمت پر جیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے میدان کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اسے کہا کہ دوبارہ اگر لڑکے اس کی طرف سے غصہ کرنے کی کوشش کریں وہ بھرپور دفاع کرے اور انہیں روکے۔ اینا نے اعتماد کے فروغ کو محسوس کیا اور مزید پرجوش ہو گئی۔ یقینی طور پر دوسری ٹیم دوبارہ اسی کی طرف بھاگی، لیکن اینا نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا اور جھنڈا لے کر بھاگنے والے کو گول لائن سے محض چند انچ پیچھے ہی روک لیا۔ یہ پورے سال میں اس کا حاصل کردہ دوسرا جھنڈا تھا، لیکن سال کے سب سے اہم اور سنگین موقع پر اس نے یہ حاصل کیا تھا۔ ہم گیم جیت گئے اور غیر سرکاری لیگ چیمپئن شپ بھی ہمارے حصے میں آئی۔ آج تک میں جب بھی اینا کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اس تک اعتماد کو بڑھایا۔ میں اسے کہتا ہوں، تم میری ہیرو ہو، تم نے یہ ممکن کر دکھایا۔ 13واں رویہ اعتماد کو فروغ دینا اپنی نوعیت میں باقی ماندہ تمام رویوں سے مختلف ہے۔ یہ اعتماد کو ایک اسم سے ایک فعل میں منتقل کرنے کا عمل ہے، جبکہ دوسرے رویے آپ کو زیادہ سے زیادہ بااعتماد شخص بناتے ہیں، لیکن یہ رویہ آپ کو ایک بااعتماد لیڈر بناتا ہے۔ یہ نہ صرف اعتماد استوار کرتا ہے بلکہ اسے محمیز بھی کرتا ہے۔ یہ انعکاس تخلیق کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جواباً آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ وہاں اعتماد کو جنم دیتا ہے جہاں اس کا نقصان تک نہیں ہوتا۔ وارن بینس کہتے ہیں، باہمی اعتماد کے بغیر لیڈرشپ ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک لیکچر میں بریک کے دوران ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اعتماد کو فروغ دیتے ہوئے ایک حیران کن تجربہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کمپنی خریدی۔ میں ملازمت سے متعلقہ ایک معاہدہ کرنا چاہ رہی تھی جس کے لیے میری اس CEO جس سے میں کمپنی خرید رہی تھی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ اس CEO نے کہا، دیکھیے، اگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی تو آپ میری کمپنی کیوں خرید رہی ہیں؟ آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا ہی ہوگا۔ یہ انتہائی منطقی دلیل نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں۔ اس خاتون کے مطابق جب ڈیل ہو رہی تھی
تو اس CEO نے جس کی مہارت اور تجربے کی اس خاتون کو از حد ضرورت تھی، ہر طرح کا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا تاکہ وہ اپنی کمپنی کی قیمت میں اضافہ کر سکے۔ ملازمت سے متعلقہ معاہدہ اپنے انجام کو نہ پہنچ سکا، حتیٰ کہ پورا سودا ہی قریباً تباہی سے دوچار ہونے لگا۔ پایان کار اس نے کہا کہ اسے یہ سبق ملا کہ آئندہ کبھی بھی اعتماد کو فروغ نہیں دے گی۔ یقیناً آپ بولے نہیں بننا چاہتے جو آسانی سے بہکاوے میں آ جائیں، آپ رجعیت پسند نہیں بننا چاہتے، آپ کو اندھا دھند یا احمقانہ طریقے سے اعتماد کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو سخت نکتہ چینی برداشت کرنی پڑے گی، آپ خاکستر ہو جائیں گے، لیکن آپ اعتماد کو قید بھی نہیں رکھنا چاہیں گے، جبکہ اس کے فروغ سے حیران کن حد تک اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کتاب کا آخری باب اعتماد کو متاثر کرنے سے متعلق ہے۔ اس حصے میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اعتماد کو کب اور کیسے فروغ دیا جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کر سکیں اور ان حالات میں پھنسنے سے بچ سکیں جس میں وہ خاتون پھنس گئی تھی۔ لیکن اس باب میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ زیادہ تر اعتماد کو فروغ دینے سے رشتوں اور کلچر میں اعتماد کی استواریت پر غیر معمولی اثر مرتب ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اعتماد قائم کرنے اور اسے بڑھانے کا تیز ترین اور بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اب ہم فوکس کریں گے۔ اعتماد کے فروغ سے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کا فروغ طاقت دینے، انعکاس اور اس بنیادی عقیدے پر مبنی ہے کہ زیادہ تر لوگ اعتماد کیے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے اور وہ اعتماد سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب ان تک اعتماد کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اعتماد کے فروغ کا الٹ اعتماد کو قید کر دینا ہوتا ہے، جو ہر سطح پر خصوصاً کاروباری اداروں میں غیر معمولی اضافی لاگت کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ آخر کیوں ملازمین اپنے سینئرز پر یا ایگزیکٹیوز پر اعتماد نہیں کرتے، تو اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سینئرز اپنے ملازمین تک اعتماد کو فروغ نہیں دیتے، جواباً انہیں بھی بد اعتمادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا سینئرز یا ایگزیکٹیو ہی ادارے کے ماحول میں بد اعتمادی کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح کی بد اعتمادی کی ایک مثال یہ ہے کہ بہت سی کمپنیاں سپروائزر کی عدم موجودگی میں بقیہ ملازمین کو اوور ٹائم یا ویکینڈ پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیونکہ وہ اپنے ملازمین پر کام کے سلسلے میں اعتماد نہیں کرتے۔ جیسا کہ ایک کمپنی کے ملازم نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں ہم وہاں فارغ بیٹھ کر موج مستی کرتے ہیں یا گپیں ہانکتے ہیں۔ اب اس بد اعتمادی کے برعکس رائز کارلٹن ہوٹل کی انتظامیہ کی سوچ ہے، جہاں ہر ملازم حتیٰ کہ صفائی ستھرائی سے متعلقہ ملازماؤں کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی اجازت کے $2000 تک گاہک کے کسی بھی مسئلے کو موقع پر حل کر سکتے ہیں۔ یا ریٹیلر نارڈسٹرام کی مثال ہے، جہاں ملازمین اپنے گاہکوں کی خدمت صرف ایک اصول کے تحت کرتے ہیں، اور وہ ہے ہر طرح کے حالات میں بہتر فیصلہ کیجیے۔ کمپنیوں کو لوگوں پر اعتماد کرنا ہوگا کہ وہ گھر پر ہی کام کر سکیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اتنا وقت اور انرجی صرف ہوتی ہے جس سے ایک نئی چیز تخلیق کی جا سکتی ہے۔ بیسٹ بائی کمپنی نے اس طرز پر اعتماد کو اپنے ملازمین تک فروغ دیا۔ 2022 میں ملازمین کی بڑھتی ہوئی بھیڑ اور صحت کے دعووں سے متعلقہ بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث کمین نے ملازمین کو کہیں بھی اور کسی بھی طرح سے کام کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا، جس کے تحت وہ جہاں چاہے کام کر سکتے تھے، لیکن کام ہونا چاہیے تھا۔ حال ہی میں ایک 60 منٹ کے پروگرام میں ان کے منیجر چاپ ایشن نے بتایا کہ مجھے اپنی ٹیم پر اعتماد تھا کہ وہ اس ماحول میں ضرور کام کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ اعتماد ہی وہ محرک تھا جو ایسے ماحول میں ان کے کام کرنے کی وجہ بنا۔ اس نے یقینی کام کی بدولت پیداوار میں 35% تک اضافہ کیا۔ چاپیرل سٹیل کے
سابق صدر اور CEO گورڈن فارورڈ نے بتایا کہ ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے چند انتہائی بنیادی نظریات کو سامنے رکھ کر کام شروع کیا تھا۔ پہلا، ہم نے فیصلہ کیا کہ جس کام کا ہم آغاز کرنے والے ہیں اس میں اعتماد اور ایمانداری کردار ادا کریں گے۔ ہمیں احساس تھا کہ بہت سی کمپنیاں اپنے ضوابط ان 3% لوگوں کو پکڑنے کے لیے وضع کرتی ہیں جو بے ایمانی کرتے ہیں اور اپنا کام نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ضوابط بقیہ 97% لوگوں کے لیے بنائے جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ باقی بچ جانے والے لوگ سوجے ہوئے انگوٹھی کی طرح باہر سے ہی دیکھتے رہیں گے اور آخرکار چھوڑ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ گھر میں کام کرنے کے خلاف سب سے بڑی مزاحمتی قوت یہ ہے کہ پیانکار مالکان یہ نہیں جانتے کہ انہیں اپنے ملازمین پر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں، لہٰذا وہ ان 97% ملازمین سے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے بھی اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں جیسا وہ ان 3% ملازمین سے کرتے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ناقابل اعتماد لوگوں کی شرح 3% سے زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 10% کے قریب ہے۔ اگر اسے سچا مان بھی لیا جائے تو بھی بقیہ 90% کا کیا ہوگا جو قابل اعتماد ہیں؟ کیا ہم قلیل کو کثیر پر ترجیح دیں گے؟ اور اگر ہم ایسا کریں گے بھی تو رفتار اور قیمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا اثر تباہ کن ہوگا۔ یہ بلا شک و شبہ طاقتور جوش، قرار بندی، تعاون اور جوابی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، جن کی بدولت ادارہ میلوں لمبی چھلانگ مار سکتا ہے، جیسا کہ بیسٹ بائی کی مثال سے واضح ہوتا ہے۔ اعتماد کے فروغ کی نقل 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پہلی، جھوٹے اعتماد کو فروغ دینا ہے۔ یہ ذرائع کی حاکمیت کے بغیر لوگوں کو کام کرنے کی ذمہ داری سونپنا ہے۔ دوسری، جعلی اعتماد کا فروغ ہے، جس میں دوسروں پر اعتماد کرنے کی اداکاری کی جاتی ہے لیکن در حقیق ہوتا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ ایک کام کے سلسلے میں دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر ایک جاسوس کی طرح اس کے ارد گرد رہتے ہیں یا اس کا بڑا بھائی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی جگہ پر آپ خود کام کرنے لگ جائیں۔ جیسا کہ میں نے سیکھا جب میرے والد نے مجھے ہمارے لان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی کہ تحریک دلانے اور متاثر کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، لوگ خود پر اعتماد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو منتظم کرنے یا ان کی نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنے آپ کو خود سنبھال لیتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ ان کی زندگی میں کس شخصیت نے ان پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور ان کے متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے، تو وہ عموماً یہی بات کہیں گے، اس نے مجھ پر اس وقت اعتماد کیا جب دوسرا کوئی بھی مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا اس نے مجھ میں وہ چیز دیکھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی۔ بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس شخص نے ان پر اعتماد کیا اور جس کا ان پر انتہائی اثر ہوا، اور انہوں نے اس کے اعتماد کا بھرپور جواب دیا۔ اعتماد کو فروغ دینے سے آپ لوگوں کو طاقت دیتے ہیں، آپ اپنی لیڈرشپ کو مہمیز کرتے ہیں، آپ بلند سطحی اعتماد تخلیق کرتے ہیں جو لوگوں کی بہترین صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں۔ اعتماد کے فروغ کے لیے کاملیت، نیت، صلاحیتوں اور نتائج میں واضح مضبوطی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں وہ مضبوطی نہیں ہے تو آپ اعتماد کے پر اثر فروغ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو واضح طور پر اپنے حوصلے میں اضافہ کرنا ہوگا، یعنی کاملیت میں، یا اعتماد کی طرف اپنے رجحان میں اضافہ کرنا ہوگا، یعنی نیت میں، یا توقعات کی وضاحت کے لیے، دوسروں کو پرکھنے کے لیے، یا سمارٹ اعتماد کو زیادہ پر اثر طریقوں سے فروغ دینے کی اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا ہوگا، یعنی صلاحیتوں کو۔ ہم چونکہ اس رویے پر بات کر رہے ہیں، لہٰذا ممکن ہے آپ کو مندرجہ ذیل ہدایات سے کچھ مدد مل سکے۔ نمبر 1،
ایک ایسے رشتے کی بابت غور کیجیے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا شخص آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ خود سے پوچھئے، کیا اس شخص کی کم اعتمادی کہیں میری اس پر کم اعتمادی کا جواب تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگے تو اسے الٹنے کی کوشش کیجیے۔ ان طریقوں پر عمل شروع کر دیں جس سے اعتماد کو فروغ ملے، اور پھر نتائج ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 3، 1 سے 10 تک کے پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھیے کہ آپ دوسروں تک اعتماد کے فروغ کے سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں، چاہے وہ کام پر ہو یا گھر میں۔ اگر آپ خود کو 5 یا اس سے کم نمبر دے رہے ہیں تو 1 یا 2 مزید اقدامات کی شناخت کیجیے جس سے آپ اعتماد کو فروغ دے سکیں۔ نمبر 4، اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے معاملات پر توجہ دیں۔ کیا آپ مزاج کے شکی ہیں اور ہر وقت ان کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، یا باریکی میں جا کر انہیں پرہیز سمجھاتے رہتے ہیں اور بلا وجہ کی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، یا آپ ان سے ذمہ دار لوگوں کا سا سلوک کرتے ہیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں؟ آپ کو اپنے رجحانات اور ان کی وساطت سے خاندان کے افراد کو ملنے والے پیغام پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ ان کے کیا نتائج ہیں۔ اعتماد کی طرف رجحان کا مظاہرہ کیجیے۔ اعتماد کو کثرت سے ان لوگوں تک فروغ دیجیے جو آپ کا اعتماد جیت چکے ہیں۔ ان لوگوں تک مشروط فروغ دیجیے جو ابھی آپ کا اعتماد جیت رہے ہیں۔ شریک کار لوگوں کی معتبری، کردار اور اہلیت، حالات اور رزق کو مد نظر رکھ کے اعتماد کو فروغ دینا سیکھیے، لیکن اعتماد کا رجحان ضرور رکھیے۔ اعتماد کو قید مت کیجیے کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔